جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے نائن برادرز ٹی وی کے لیے۔ تو مجھے نصیر صاحب کا آج میسج آیا کہ 9/11 کے سلسلہ میں کوئی پروگرام جو ہے نا وہ کیا جائے۔ تو پہلے تو وقت نہیں ملا، مگر اب ان کے بار بار کے اصرار پہ تھوڑا جو ہے نا وہ اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ تو جہاں تک 9/11 کا تعلق ہے، جب یہ ہوا اس سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی میں کینیڈا میں آیا تھا۔ تو یہ 9 ستمبر 2001 کو یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو میں اس وقت جا رہا تھا کالج BCIT جب میں پڑھتا تھا۔ تو کینیڈا آنے کے بعد تو ہم نے خبریں سنی کہ یہ واقعہ ہوا ہے، پھر ٹی وی آن کیے تو اس وقت وہ جو دوسرا جہاز تھا وہ ٹکرا رہا تھا ٹوین ٹاورز کے ساتھ۔ تو اس سے پہلے ایک جہاز ٹکرا چکا تھا، اور یہ بہت بڑا ہی ایک سانحہ تھا جس نے دنیا کی جو تاریخ ہے اس کا رخ بدل دیا، اور دنیا میں جو اہم واقعات ہوئے ہیں ان میں یہ ایک بہت بڑا اہم واقعہ تھا کہ جس نے پوری دنیا کے سارے نظام کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس کی زد میں تقریباً پوری دنیا ہی آئی، اور خاص کر پاکستان، افغانستان، وہ تو بہت ہی آئے، اور انہوں نے اس کے نتائج بھی بھگتے اور ابھی تک بھگتتے چلے آ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو 19 لوگ تھے جن کا سب سے کا تعلق سعودی عرب سے تھا، انہوں نے یہ جہاز اڑائے، جس طرح کہتے ہیں کہ انہوں نے اڑائے، اور اس طرح وہ 4 جہاز تھے جن میں سے 2 تو ٹوین ٹاورز کے ساتھ ٹکرائے، ایک پینٹاگان کے اوپر جو ہے نا وہ گر گیا تھا، ایک حصہ اس کا تباہ کر دیا تھا، اور چوتھے کو جو ہے وہ مسافروں نے جو الجھ کر اس کو ایک کھیت میں جو ہے نا وہ گروا دیا تھا، تو وہ اپنے ٹارگٹ پہ نہیں پہنچ سکا تھا۔ تو وہ اگر اپنے ٹارگٹ پہ پہنچتا تو پتہ نہیں پھر اور کیا ہوتا، مگر یہ جو 3 جہاز تھے یہ بھی ٹارگٹ پہ پہنچ گئے تھے، جن میں سے 2 جو ہیں وہ ٹوین ٹاورز کے ساتھ ٹکرائے تھے، اور اس طرح ٹوٹل کوئی تقریباً 3,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہو گئے تھے، جن میں کچھ فائر فائٹرز بھی تھے اور بھی لوگ تھے۔ تو یہ بہت بڑا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے یہ جو ٹاور تھے یہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین بوس ہو گئے تھے۔ تو ابھی بھی ان کی ویڈیوز وغیرہ چل رہی ہیں۔ تو اب اگر بہت سی اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ڈاکومنٹریز بنی ہیں، فلمیں بنی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں، مگر یہ ایک ایسا گورکھ دھندا ہے کہ جس کا کوئی سرا آج دن تک نہ کسی کو ملا ہے اور نہ یہ مل سکے گا، اور نہ اس گتھی کو کوئی سلجھا سکے گا کہ یہ ہوا کیا تھا، اس کے پیچھے سازش کیا تھی، یہ کس نے کیا تھا۔ دیکھیں، بظاہر تو الزام یہی لگتا ہے کہ یہ القاعدہ نے کیا تھا، یہ اسامہ بن لادن نے کروایا تھا، مگر اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو میرا جو ذاتی اس وقت بھی میری یہی رائے تھی اور اب بھی یہی رائے ہے کہ ٹھیک ہے، القاعدہ جتنی برزی جو ہے نا وہ مضبوط ہوتی، اسامہ بن لادن اور باقی جتنے بھی جو ہے وہ مضبوط ہوتے، مگر اتنا بڑا کوآرڈینیٹڈ جو ہے نا وہ پروگرام کرنا، اتنا بڑی کوآرڈینیشن آپس میں کرنی، اتنے جو ہے نا وہ لوگوں کو تیار کرنا، اور مختلف جگہوں سے جو ہے وہ جہازوں کو اڑانا، اور ان کو ایک خاص ٹارگٹ کے اوپر آ کر جو ہے نا وہ ہٹ کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ عام آدمی نہیں کر سکتے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ القاعدہ اتنی پاورفل ہو گئی تھی، یا القاعدہ کے لوگ اتنے ٹرینڈ ہو گئے تھے کہ انہوں نے ایسے بڑے بڑے مارکے کر لیے۔ دیکھیں، کسی کو جا کر گولی مار دینا، اپنے آپ کے ساتھ بم باندھ کر کسی کو اڑا دینا، دہشت گردی کر دینا، سکولوں پہ، بینکوں میں اور دوسری جگہوں پہ حملے کر دینا، 100 کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو مار دینا، یہ ایک اور بات ہے۔ ہجوم پہ گاڑیاں چڑھا دینا اور گولیاں چلا دینا، یہ ایک اور بات ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اور جو تنظیمیں اس طرح کی ہوں القاعدہ جیسی، وہ کرتی رہی ہیں، کرتے آئے ہیں، اور شاید آئندہ بھی کرتے رہیں گے، یہ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ کہنا کہ یہ جو 9/11 جیسا پروگرام تھا یہ انہوں نے بنایا ہو، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کیلیپر پہ پہنچ چکے تھے، یا وہ اتنے ایک مربوط ہو گئے تھے، یا اتنے ہی سمجھدار ہو گئے تھے کہ وہ یہ پروگرام کرتے۔ اب دیکھیں کہ اس کی کڑیاں کہاں ملتی ہیں۔ ایک تو دن چننا 9 ستمبر 11 کا، اور یہاں 911 جو ایمرجنسی کال ہوتی ہے وہ دیکھیں، اس کو ملانا،
اور پھر 19 لوگوں کا وہ جو ہے یہاں امریکہ میں رہ کر جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کرنا، اور پھر ان کا جہازوں میں سوار ہونا مختلف جگہوں سے، اور ان کو کوئی سیکیورٹی لیبس یعنی کسی کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے جب تک کوئی اندرونی سازش شامل نہ ہو، جب تک کوئی اندر کے لوگ شامل نہ ہوں، جب تک کوئی بہت بڑی بڑی حکومتیں اس میں شامل نہ ہوں؟ کیا یہ اتنی ہی انٹیلیجنس کا جو ہے نا وہ فلاپ تھا کہ نہ سی آئی اے کو پتہ چلا، نہ کسی اور کو موساد کو پتہ چلا، نہ یعنی یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ القاعدہ تو ایک مورا بن گیا آگے، مگر یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے جب یہ 9/11 ہوا اس کے بعد حالات کدھر گئے، اور پھر کس طرح جو ہے نا وہ مسلمان ملکوں کی جو ہے نا وہ تباہی آئی۔ اور ادھر سے دیکھیں کہ جس ملک کے یہ باشندے تھے اس کے ساتھ کیا ہوا، کیا اس کو کسی نے کچھ کہا؟ اس کے ساتھ تو پھر باہوں میں باہیں ملائی گئی، اور اس کے ساتھ تو پھر ہمدردی ہی کی گئی۔ آج دن تک وہ سارے شیر و شکر ہیں، امریکہ والے بھی اور سعودی عرب والے بھی، جن کے وہ باشندے تھے سارے۔ مگر عطاب کا نشانہ کون بنا؟ پاکستان۔ اور عطاب کا نشانہ کون بنا؟ افغانستان۔ اور بھگتا کس نے؟ افغانستان نے اور پاکستان نے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو کہ رچائی گئی۔ جو بھی اس کے پیچھے تھا شاید کبھی بھی یہ سامنے نہ آ سکے، مگر یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ کسی بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی ملکوں کی اور انٹیلیجنس کی ملاوٹ اور آپس میں باہمی جو ہے نا کوارڈینیشن کے بغیر اتنا بڑا اٹیک جو ہے نا وہ ممکن ہو سکتا تھا، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ القاعدہ نے کوئی ایسی کارروائی کی ہوگی، مگر ادھر دیکھا جائے تو ابھی جو کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ ادھر وہ 9/11 کی اینیورسری بن رہی ہے 20ویں، اور ادھر افغانستان میں جو ہے وہ طالبان کی حکومت جو ہے وہ حلف اٹھا رہی ہے، اور امریکہ والے بھی زور دے رہے ہیں کہ ان کو منع کیا جائے کہ یہ اس دن کم از کم ایسا نہ کریں۔ یعنی اب اس میں پاکستان کو بھی شاید خمیازہ بھگتنا پڑے۔ جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو مار کے اس کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکا جائے، یا اس کو تانے دیے جائیں اور اس کو کہا جائے کہ لو اور چوپو۔ تو یہ بات امریکہ کو کہی جا رہی ہے، اور پتہ نہیں بعد میں کیا اس کے نتائج نکلیں گے۔ یعنی وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ پاکستان کروا رہا ہے۔ یعنی دیکھیں جس دن اشرف غنی پاکستان سے بھاگتا ہے، جس دن افغانستان میں طالبان ٹیک اوور کرتے ہیں، وہ ہندوستان کے جو ہے وہ ان کا جو یوم آزادی ہے وہ دن چنا جاتا ہے، اور اس دن یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ان کو بھی یہ بات ہضم نہیں ہوگی۔ اور پھر جب حلف برداری کی تقریب کی جا رہی ہے اس حکومت کی، وہ جب 9/11 کی اینیورسری ہو رہی ہے، تو یہ سب جو بھی اس کو پلان کر رہا ہے، جو بھی اس کے پیچھے ہے، میرے خیال میں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ زخموں پہ نمک چھڑکنے سے شاید کوئی فائدہ نہ ہو، شاید یہ زخم ہرے ہو جائیں، اور شاید وہ لوگ ابھی تو یہ برداشت کر جائیں، مگر کبھی نہ کبھی اس کا بدلہ ضرور لیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان، کیا افغانستان اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتا ہے کہ اس طرح تانے مار کر یا اس طرح جو ہے نا دندنا کر ان کے سینے پہ مونگ دل کر یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ کرنا، کیا وہ یہ برداشت کر سکیں گے؟ کیا اس کے کل کوئی اور نتائج جو ہے نا وہ نہیں نکلیں گے؟ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، مگر یہ ایک ایسا سلسلہ چل پڑا ہے، اور یہ 9/11 نے دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا تغیر پیدا کر دیا ہے کہ جس کو نسلیں بھگتی آئی ہیں اور ابھی بھی بھگتیں گی۔ عراق نے جو کچھ بھگتا وہ بھی اسی کا نتیجہ تھا، لیبیا نے جو کچھ بھگتا وہ بھی اسی کا نتیجہ تھا، شام نے جو کچھ بھگتا اسی کا ہی نتیجہ تھا، اور ابھی پتہ نہیں اور کون کون آگے آئے گا، کہ کون اس کا جو ہے نا وہ زد میں آئے گا۔ پتہ نہیں پاکستان کو ابھی کیا کیا جو ہے نا وہ دن دیکھنے پڑیں گے، مگر یہ جان چھڑانے والی بات جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ تو یہ جو 9/11 تھا، یہ ایک ایسا، میرے خیال میں تو یہ ایک ایسا بہانہ گڑھا گیا تھا کہ جس کے بعد جو ہے وہ یہ راستے جو کھلے، جس میں جا کر دوسرے ملکوں میں حملے کرنا، اور وہاں جا کر جو ہے نا
وہ کئی صدیوں تو نہیں، کئی ڈیکیڈز جو ہے نا وہ ان تک جو ہے نا وہ بیٹھنا اور پھر وہاں سے نکلنا، اور یہ ساری جو ہے نا یہ گورکھ دھندا یہ پتہ نہیں کہاں تک جو ہے نا وہ لے کر جائے گا، مگر یہ جو 9/11 کا یہ معاملہ ہے یہ ختم ہونے والا لگتا نہیں ہے، اور اب لگتا ہے کہ یہ زخم پھر تازے ہو رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اب حالات کس رخ جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آئندہ کے لیے کوئی امن کا راستہ نکلے اور دوبارہ سے کوئی نیا 9/11 جو ہے نا وہ نہ ہونے پائے۔